السلام علیکم کلاس. ہم نے اس چیپٹر کے کوشچن آنسر کر لیے تھے. ٹھیک ہے, اس کے اب ہمارے پاس فل ان دا بلینکس بھی ہم نے کر دی. اب ہمارے پاس ٹرو فالس اور ہمارے پاس ایک کوشچن ہے, آپ ایمانداری کا کیسے مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی سے 5 نکات لکھیں. ٹھیک ہے, یہ 5 نکات لکھے ہوئے ہیں, آپ نے اسی طرح اس کو اپنی بک پہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں کام بک پہ ہی کرنے ہیں, کاپی پہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس مشاہیر اسلام. ٹھیک ہے, یہ باب نمبر 5 ہے اور چیپٹر ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کی ہم آج ریڈنگ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وطن مصر تھا. مصر میں 2 قومیں آباد تھیں. ایک یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اور دوسری قوم قبطی تھی. قبطی قوم نے اپنے بادشاہ کو, جسے فرعون کہا جاتا ہے, خدا بنا رکھا تھا. انہی قبطیوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح سے ظلم کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. آپ علیہ السلام میں اس لائن پہ بچے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا. کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے. آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا. آپ کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے اور آپ علیہ السلام کو کئی معجزے بھی عطا کیے. آپ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی معجزہ ہی تھی. آپ علیہ السلام بہت دلیر, طاقت اور رحم دل نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام ہی کی قوم پر منصلوہ اتارا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ لائن ہے ہمارے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بچوں کا قتل, انہوں نے جو بچہ پیدا تھا ان کا قتل کرنا شروع کر دیا گا. ٹھیک ہے, اس پیراگراف میں ہمیں اس بارے میں بتایا گیا. نجومیوں کی بات سے گھبرا کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مصر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے. چنانچہ ہزاروں بچوں کو ان کی ماؤں سے چھین کر قتل کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد کچھ ماہ تک چھپائے رکھا. پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا. نیکسٹ پیج پہ آئیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا, جس پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی نظر پڑی. اس نے صندوق میں اتنا پیارا بچہ دیکھا تو اس کی ممتا جاگ اٹھی. اس نے اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا. فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر چپ ہو گیا اور اپنے ہی محل میں پرورش کی اجازت دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سالیہ سال تک فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے. بچپن سے جوانی تک موسیٰ علیہ السلام نے مصری قوم کے جو حالات دیکھے, ان میں دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بات فرعون کا ظلم و ستم تھا جو وہ ان کی قوم پر جاری رکھے ہوئے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حیثیت غلاموں جیسی تھی, جبکہ آپ علیہ السلام نے مصری قوم کے جو حالات دیکھے, ان میں دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک فرعون کا ظلم و ستم تھا جو وہ ان کی قوم پر جاری رکھے ہوئے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حیثیت غلاموں جیسی تھی.
جبکہ آپ علیہ السلام کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تو اس کی بھی مدد فرماتے، خصوصاً اپنی قوم کی مدد کرتے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے خدا مجھے اس ظالم قوم سے بچا۔ ٹھیک ہے، وہ ہر کسی کی مدد کرتے تھے جو بھی مصیبت میں ہوتا تھا، اور اپنی قوم کی تو خاص طور پر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی قوم نے بہت سارے ظلم برداشت کیے، کس کے؟ فرعون کے۔ نیکسٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف جانب روانہ ہوئے۔ جانب مطلب طرف۔ آپ علیہ السلام مدین چلتے چلتے مدین پہنچے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ کہاں شادی ہوئی؟ مدین میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی۔ جب آپ علیہ السلام مدین سے رخصت ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ سینا کی پہاڑی سلسلے کے مشرقی جانب بحیرہ کلزم کے قریب جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دور سے آگ کی روشنی دیکھی اور مزید آگے بڑھے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ سارے جہانوں کا پروردگار۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، میں تیرا رب ہوں، تم طور کے مقدس وادی طوی میں ہو، میں نے تمہیں اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لیا ہے، جو تم پر وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سنو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور آپ علیہ السلام کو بتایا کہ تم میرے خاص بندے ہو۔ آگے ہیں معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون کون سے معجزات تھے؟ کون کون سے معجزات تھے؟ ٹھیک ہے، وہ بتائے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی۔ جب آپ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تو اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتی۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو آپ علیہ السلام کی لاٹھی ہستہ بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دکھایا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر وہ لوگ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دربار میں گئے اور فرعون کو بتایا کہ تم ہماری قوم پر، بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے ہو، میں تم سب کو دین حق کی دعوت دیتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس پر فرعون نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے ایک بہت بڑی اور بلند عمارت بناؤ تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کا پتہ چلاؤں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون کے درباری کہنے لگے کہ یہ سب کچھ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے یہ ڈھونگ اس لیے رچایا ہے ہمیں مصر سے نکال دے۔ اگلا ہمارے پاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے سامنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات فرعون کے دربار میں دکھائے اور اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، جس کے جواب میں فرعون کے جادوگروں نے بھی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دی اور وہ جادو سے بے شمار سانپ بن گئی۔ تو لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ اے موسیٰ، اب بتاؤ، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے کے کھا گیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہم جادو کر رہے ہیں، مگر جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ اس پر تمام جادوگر فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور بولے، ترجمہ: ہم تو سارے جہانوں کے خدا پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے سے فرعون اور اس کے ساتھی بوکھلا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر فرعون کے ایک ساتھی نے آپ علیہ السلام کو فرعون کے منصوبات سے آگاہ کر دیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر رات کی تاریکی میں نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رخ فلسطین کی جانب تھا۔ آپ علیہ السلام نے طویل راستہ اختیار کیا، یعنی بحیرہ کلزم کو عبور کر گئے۔ سینا کی رالی اور خدا تعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی
کہ آپ علیہ السلام خشکی کی بجائے بحر کلزم کے راستہ سے جائیں تاکہ فرعون کو اس کی نافرمانیوں کی سزا دی جا سکے۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل کے جانے کی خبر ملی تو وہ اپنے لشکر سمیت ان کی تلاش میں نکلا اور صبح تک ان کے قریب پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل فرعون کے لشکر کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے، کیونکہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر مکمل یقین تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا کہ میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا فرعون کا لشکر سمیت غرق ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اپنا عصا پانی میں پھینکا تو لاٹھی لگنے سے پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں سے گزرنے کی جگہ بن گئی۔ اس راستے سے بنی اسرائیل کی ساری قوم بحفاظت اس پار پہنچ گئی، اور جب فرعون نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے تمام لشکر کو گھوڑوں اور ساز و سامان سمیت اسی راستے پر ڈال دیا۔ جب سارا لشکر عین سمندر کے درمیان پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ مل جانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کمپلیٹ چیپٹر کی ریڈنگ کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کی، آپ نے خود سے بھی اس کی ایک بار ریڈنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی سٹوری ہے، کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ان کے معجزات، انہوں نے کیسے ان کی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیسے اپنی قوم کو بچایا، پھر ان کا کیسے خاتمہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور پچھلے کا آپ نے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔